السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ یعنی دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اور دین کیا ہے؟ مکمل حیات زندگی کا نام ہے۔ تو یعنی ابھی یہ جو آیات میں نے ابھی تلاوت کی، دو آیت نمبر 256 اور 257 ہے، کہاں کا ہے؟ سورہ بقرہ کا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا؟ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، ہدایت کا، گائیڈنس کا سیدھا راستہ جہالت کے ٹیڑھے راستوں سے الگ کر کے صاف صاف دکھا دیا گیا ہے۔ اب تم میں سے جو کوئی جھوٹے خداؤں اور گمراہ کرنے والے آقاؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایسی مضبوط رسی تھامی جو ٹوٹنے والی نہیں۔ کیا بات بتائی جا رہی؟ یعنی تمام جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر ایک ایسے اللہ پر ایمان لانا، اپنے آپ کو اس سے ایسا رشتہ جوڑ لینا، ایسی مضبوط رسی کے ذریعے سے تھام لینا کہ وہ جو ہے کسی کے مقابلے میں جو ہے پھر وہ کمزور نہیں پڑے گی، اور اللہ جو ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں ان کا نگہبان اللہ ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اللہ پر، رسول پر، کتابوں پر، ملائکہ پر، جنت، دوزخ، تقدیر، ان تمام چیزوں پر، تو ان کا نگہبان کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ان سے بڑھ کر اور کوئی اچھا نگہبان ہو سکتا ہے کیا؟ بالکل نہیں۔ یہ ہمارا توکل اور بھروسہ جو ہے ہونا چاہیے۔ تو اللہ کیا کرتا؟ وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ ان لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر، ڈارکنیس ٹو لائٹ، تو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا۔ اور جو لوگ کفر کا طریقہ اختیار کریں گے، ان کے نگہبان، اور جو لوگ کفر کا طریقہ اختیار کریں گے، ان کے نگہبان جو ہے ان کے جو جھوٹے خدا اور گمراہ کرنے والے آقا ہیں، وہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اندھیرے سے روشنی میں لاتا ہے۔ اور شیطان، طاغوت، جھوٹے خدا، گمراہ کرنے والے آقا، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ روشنی سے اندھیرے میں لے آتے ہیں، الٹا کرتے کام۔ وہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں، اور ایسے لوگ جو ہے کہاں جانے والے ہیں؟ دوزخ میں جانے والے ہیں، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ بڑی معروف آیات ہیں، آیت الکرسی کے بعد جو ہے آتی ہیں، جس کے اندر یہ بات بتائی گئی تھی۔ اب گزشتہ سے جو ہماری جو گفتگو جو جاری ہے، ایک تو یہ ہوئی عبادت کے اوپر، عبادت اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، ہم کس لیے دنیا میں بھیجے گئے، اور ہمیں کام کرنا کیا ہے، ہمیں جانا کہاں ہے، اور ہمارا انجام کیا ہونے والا، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ چیز ہمارے اس موضوع کے ضمن میں آ چکی ہے جو پرپز آف لائف ہے،
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے ہم نے انسان اور جن کو صرف اس غرض کے لیے پیدا کیا کہ وہ جو ہے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں۔ تفصیلات آ چکی ہیں۔ اور اسلام کے تعلق سے بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ یہ اسلام کیا ہے، اسلام کے معنی کیا ہے، تو اسلام کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری۔ کیا ہے؟ اوبیڈینس اینڈ سبمیشن ٹو دا ول آف اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا اسلام ہے۔ اور اللہ کے مقابلے میں اپنی آزادی، اپنی خود مختاری سے دستبردار ہو جانا، اپنی نہیں چلانا بلکہ اللہ کی چلانا، یہ دراصل جو ہے اسلام ہے۔ جو شخص اپنے سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دے وہ کون ہے؟ مسلم ہے۔ مسلم کسے کہتے ہیں؟ فرما بردار۔ کس کا فرما بردار؟ اللہ اور اس کے رسول کا۔ جو اپنے معاملات کو، جو اپنے خواہشات کو چھوڑ کر، اپنے نفس کی بندگی کو چھوڑ کر، باپ دادا کی رسم و رواج کی چھوڑ کر اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کر دے، وہ کیا ہے؟ وہ مسلمان ہے۔ اور جو اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں رکھے یا اللہ کے سوا کسی اور کے سپرد وہ کرے تو مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ مسلمان کا، اسلام کا ایک بہترین ڈیفینیشن ہے، اسے یاد رکھنا۔ کیا ہے؟ کہ جو ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینا اسلام ہے۔ اور پھر اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دینے والا مسلمان ہے۔ اس چیز کو اب ہم آج انشاءاللہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کی اطاعت کس لیے، اللہ کی جو ہم اوبے جو کرنا ہے وہ کس لیے کرنا ہے۔ اور جو بارہ ہمارے سامنے بات آتی، اللہ، اسلام دراصل اللہ اور رسول کی اطاعت کا نام ہے۔ اطاعت یعنی اوبے کرنے کا، اوبیڈینس کا نام ہے، اپنے آپ کو سبمٹ کرنے کا نام ہے۔ اور آدمی مسلمان بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات، رسم و رواج، دنیا کے لوگوں کی غرض، یعنی ہر ایک کی اطاعت کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرے، اس وقت تک وہ بن نہیں سکتی، یہ یاد رکھو اور بہت اہم ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کی اور اطاعت کیا ہے، اللہ کی اطاعت کس لیے۔ ایک شخص پوچھ سکتا کہ کیا اللہ ہماری اطاعت کا بھوکا ہے؟ کہ وہ اللہ جو بے نیاز ہے، جو بے نیاز یعنی اگر ساری دنیا کے جنات اور انسان مل کر اللہ کی عبادت کرے، سب لوگ نمازوں میں، سجدوں میں، اللہ کی تسبیح میں لگے رہے، تب بھی اس کی عزت نہیں بڑھے گی۔ اور تمام انسان اور جن مل کر اس کی نافرمانی کرے تب بھی اس کی عزت گھٹے گی نہیں، تو بے نیاز ہے، انڈیپینڈنٹ ہے وہ۔ تو وہ جو ہے اس کا اطاعت کا بھوکا ہے، کیا ایسا ہے؟ نعوذ باللہ، کہ وہ ہم سے اس طرح اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطالبہ کرتا، ایسا نہیں ہے۔ کیا نعوذ باللہ اللہ بھی دنیا کے حاکموں کی طرح اپنی حکومت چلانے کی ہوس رکھتا کہ جیسے دنیا کے حاکم کہتے ہیں کہ ہماری اطاعت کرو، اسی طرح اللہ بھی کہتا ہے کہ میری اطاعت کرو؟ تو انشاءاللہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنے میں ہی انسان کی کامیابی ہے۔ قرآن مجید میں اسلام میں فلاح کا نام ہے، فلاح، حقیقی فلاح، اصل فلاح انسان کی آخرت کی کامیابی ہے۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، نماز اذان میں ہم سنتے نا، او نماز کی طرف، او کامیابی کی طرف۔ یہ فلاح کا جو لفظ ہے اس کے اندر بڑی وسعت ہے۔ فلاح کے معنی ہوتے ہیں حقیقی کامیابی، اخروی کامیابی۔ تو وہ انسان چاہتا ہے کہ جو ہے وہ فلاح، جو بھی اللہ تعالیٰ جو انسان سے اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے وہ دراصل خود کے لیے نہیں بلکہ انسان کی فلاح اور بہتری کے لیے کرتا ہے۔ وہ دنیا کی حاکموں کی طرح نہیں ہے۔ دنیا کے حاکم اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو اپنی مرضی کا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ دنیا میں ایسا چلتا ہے نا،
میری سنو، میری بات سنو، میں جیسا کہوں ویسا کہو، چاہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یہ چل رہا ہے، یہ دراصل یہ اسلام نہیں چاہتا۔ چلنا کس کے مطابق چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق ہماری زندگی اور اجتماعی طور پر جو ہے ہمارا سماج، خاندان، معاشرہ جو ہے چلنا چاہیے۔ مگر اللہ تعالیٰ جو ہے تمام فائدوں سے بے نیاز ہے، اس کو آپ ٹیکس لینے کی حاجت نہیں ہے، اسے بنگلے کوٹھیاں بنانے اور گاڑیاں پلین اور وہ چیزیں خریدنے اور آپ کی کمائی سے اپنے عیش کے سامان جمع کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ دنیا کے بادشاہ کیا کرتے؟ ٹیکس وصول کرتے، اپنے خزانوں کو بھرتے اور اپنی آسائش، اپنی آرام کے لیے جو یہ کرتے۔ ایسا بادشاہ اللہ نہیں ہے، اسی لیے اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ دینے والا ہے، بلکہ اللہ ہم کو رزق دیتا، اللہ ہم کو مال دیتا، ہماری دعائیں سنتا، قبول کرتا، وہ تمام چیزیں اس کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، بلکہ ہم کو ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے دنیا کی بہتری کے لیے، آخرت میں اچھا انعام کے لیے ہم کو ضرورت ہے۔ یہ چیز ہے جو ہمیں سمجھ ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، دنیا میں سب کچھ کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ سارے خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ وہ ہم سے اور آپ سے صرف اس لیے اطاعت کا مطالبہ کرتا کہ اسے آپ ہی کی بھلائی منظور ہے۔ اللہ نے ہم کو دنیا میں پیدا کر کے بھیجا اور بھیجنے کے بعد ایسا ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ انبیاء نبی بھیجے، کتابیں بھیجے اور انہوں نے اس پر عمل کر کے بتایا کہ تم کو زندگی کیسے گزارنا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ جس مخلوق کو اس نے اشرف المخلوقات بنایا وہ شیطان کی غلام بن کر رہے۔ انسان کیا ہے؟ اشرف المخلوقات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے آنکھ دیے، کان دیے، دماغ دیا، دل دیا، ہاتھ دیا، پیر دیا، وہ بھی چلتے پھرتے سب کرتے ہیں، وہ بھی اپنی آواز میں باتیں کرتے ہیں، لیکن ایسی گویائی، ایسی سوچ سمجھ، فکر، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ تو اس میں انسان کیا ہے؟ جانوروں سے اونچا ہے، اس لیے اسے اشرف المخلوقات بولتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ یہ اتنا اشرف یا یہ اونچا اتنا۔ سورہ والتین کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ دیکھو، غور کرو کیسے کیسی چیزیں اللہ نے ہم کو دی۔ 2 آنکھ، 2 کان، منہ، ناک، 2 پھیپھڑے، 2 کڈنی اور اندر کے اعضاء جو ہمارے کام کرتے ہیں، بہترین۔ تو اللہ جس نے ہم کو بنایا وہ یہ نہیں چاہتا کہ انسان جو ہے شیطان کی یا کسی اور کی جو ہے بندگی کریں، کسی اور کی غلامی، کسی اور کی اطاعت کریں۔ اللہ نہیں چاہتا، بلکہ اللہ کیا چاہتا؟ اللہ اس کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چاہتا ہے، اس کو اوبے کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی نے ہم کو پیدا کیا، وہی ہم کو رزق دیتا ہے، وہی ہمارا نگہبان ہے، وہی ہماری پرورش کرتا ہے، وہی ہم کو موت دے گا، وہی ہم کو دوبارہ اٹھائے گا اور پھر ہم سے سوال کرے گا، میں نے جو تم کو پیدا کیا، جو چیزیں تم کو دیا، تم نے اس کا استعمال کیسے کیا؟ یہ ہے۔ تو اللہ نہیں چاہتا کہ انسان جو ہے اللہ کے بجائے شیطان کا غلام بن کر رہے، یا کسی انسان کا غلام، یا ذلیل ہستیوں کے سامنے اپنا سر جھکائے۔ دیکھتے نہیں کہ کیسے کیسے بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے PhD کیے ہوئے، ڈاکٹریٹ کیے ہوئے اسکالرس وغیرہ بھی دیکھتے نہیں کہاں اپنا ماتھا، اپنا سر جھکاتے ہیں۔ اتنا کیا فائدہ ہے اس علم کہ جس نے ان کو پیدا کیا اسی کی پہچان نہ ہو، اس کو ہی وہ جانے نہیں، بلکہ ادھر ادھر اپنا ماتھا ٹیکے۔ کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ جس نے ان کو پیدا کیا اسی کو بھول کر کسی اور کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکنا کتنی ذلیل حرکت ہے، کتنی نافرمانی کی حد، ناشکرے پن کی حد ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا۔ وہ نہیں چاہتا کہ جس مخلوق کو اس نے زمین پہ اپنی خلافت دی، خلافت خلیفہ یعنی نائب کو کہتے ہیں،
جس نے اپنا نائب بنایا وہ جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکتی پھرے اور جانوروں کی طرح اپنی خواہشات کی بندگی کر کے اسفل السافلین میں جا گرے۔ جاہل کے جیسا، جانور کے جیسا، جس کو اللہ نے اچھی ساخت پر پیدا کیا، بجائے اس پہ چلنے کے وہ غلط اس کے اوپر چلے، اپنے نیچے سے نچلے درجے پر جا کر گرے، اپنے آپ کو جو ہے کسی اور کے سامنے اپنے پرستش کرے، کسی اور کو اپنا معبود بنا لے، شیطان کے اس میں آئے۔ بہرحال انسان جو ہے برائی کے اس میں دلدل میں گرتا چلا جائے، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے وہ فرماتا کہ تم ہماری اطاعت کرو، انسان سے اللہ تعالیٰ فرماتا کہ تم میری اطاعت کرو، ہم نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے جو روشنی بھیجی، ان کے ذریعے سے روشنی سے مراد یہاں پر کتاب ہدایت بھی ہے۔ ہم سے پہلے انبیاء اللہ تعالیٰ نے انجیل، زبور، تورات اور صحیفے ابراہیم علیہ السلام ان کو بھیجی، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا، تو وہ کیا تھی ہمارے لیے؟ روشنی ہے۔ ابھی ہم نے اپنے اس چینل کا نام بھی کیا رکھا؟ ڈارکنیس ٹو لائٹ، اندھیرے سے روشنی کی طرف، جہالت سے اسلام کی طرف، گمراہی سے ہدایت کی طرف، یہ ہے۔ تو ہمیں بھی جو ہے گمراہیوں سے ہدایت کی طرف آنا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ روشنی بھیجی، اس روشنی کو لے کر چلو، یعنی جو کتاب اب ہمارے سامنے موجود ہے، اللہ کی کتاب، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارو، اسی لیے اس کو پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کا پیغام پہنچانا۔ اگر جانیں گے نہیں تو اس میں کیا ہے، تو کیسے ہم عمل کریں گے؟ کیسے عمل کریں گے؟ ابھی بات جیسا ابھی ہم نے جیسا کل بھی بات تفصیل سے آئی تھی، ابھی ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، کتنی اہم سورت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، دعا کرتے ہیں، آمین بولتے ہیں، کوئی زور سے بولتا، دل میں بولتا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہے، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہے، یہ دعا کرتے اور آمین کہتے۔ اور اس کے بعد اگر ہم نماز سلام پھیرنے کے بعد اگر ہم مسجد سے یا جہاں سے ہم نماز پڑھ کے نکلتے ہیں اور صراط المستقیم پر چلنے کے بجائے غلط راستے پر اگر ہم چلیں گے تو قصور کس کا ہے؟ ہمارا ہے، اللہ کا ہے۔ تو اسی لیے ہم کو کانشیسلی، شعوری طور پر اسلام میں آنا، سوچ سمجھ کر ہم یہ چیزیں کرنا، جو ہم پڑھ رہے، جو نماز ادا کر رہے، روزے رکھ رہے، زکوٰۃ یہ کر رہے، وہ چیزیں جو ہے سوچ سمجھ کر جو ہے وہ یہ کرنا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بتائی گئی، تو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ جس کو اس نے پیدا کیا ہے وہ کسی اور کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکے، یا شیطان کی اطاعت کرے، یا معبودان باطل کی پرستش کرے، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نہیں چاہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سیدھے راستے پر چل کر دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت جو ہے حاصل کرو۔ یہ ہے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ چاہتا اور جس کی ہمیں اطاعت کرنا چاہیے۔ اب اس کے مقابلے میں غیر اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ گمراہی۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی جب ہم اطاعت کرتے ہیں، اطاعت کے معنی کیا؟ اوبیڈینس، اوبے کرنا، یاد رکھو۔ کسی اور کی جب ہم اطاعت کرتے ہیں تو کیا ہے؟ گمراہی کی طرف جائے گی، کہ وہ اندھیرے میں چلا جائے گا۔ اور اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ روشنی صرف اللہ ہی کی اطاعت سے ہی مل سکتی ہے۔ روشنی جو ہے صرف اللہ کی اطاعت سے مل سکتی ہے۔ روشنی سے مراد اسلام، روشنی سے مراد کتاب قرآن مجید، روشنی سے مراد ہدایت، یہ تمام چیزیں، تمام مفہوم اس کا تھا۔ اور یہ ہدایت ہم کو کس سے مل سکتی ہے؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کو اوبے کر کے ہی مل سکتی ہے، اللہ کو اوبے کر کے ہی مل سکتی ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں میری اور آپ کی زندگی میں بے شمار تعلقات سے جکڑی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تعلق تو میرا اور آپ کا اپنے جسم کے ساتھ ہے، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ آنکھیں، کان،
زبان، یہ دل، دماغ، یہ پیٹ، سب آپ کی خدمت کے لیے اللہ نے آپ کو دیے ہیں۔ یہ تمام چیزیں دیکھو غور کرو، بہت اہم بات ہے۔ یہ بھی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہماری خدمت کر رہے ہیں۔ آنکھ کے ذریعے سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں۔ کان کے ذریعے سے کیا کر رہے ہیں؟ ہم سن رہے ہیں۔ کس نے ہم کو دیا؟ اللہ نے ہم کو دیا۔ اور اللہ نے کان سے سننے کا کام ہی لے رہا ہے، دیا ہے اس کو۔ کان سے ہم دیکھ نہیں سکتے، اسی طریقے سے آنکھ سے ہم سن نہیں سکتے، تو اللہ نے کیا کیا؟ اس کو پابند کیا۔ جو اعضاء ہمارے اندر ہے، جو پارٹس ہمارے باڈی کے اندر ہے، ان پارٹس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پابند کیا کہ وہی کام کرے۔ سانس کا لینے کا کام کس سے ہے؟ لنگس سے ہے۔ لنگس آکسیجن لیتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ ایکزیل کرتا ہے، چھوڑتا ہے۔ یہ دوسرا کام نہیں کر سکتا، ڈائجیشن کا کام نہیں کر سکتا۔ ڈائجیشن کا کام کون کرتا ہے؟ اسٹمک، ہمارا پیٹ کرتا ہے۔ تو ان معنوں میں کیا ہے؟ یہ اللہ کے غلام ہیں، یہ چاہتے ہوئے بھی اپنے کام سے ہٹ نہیں سکتے۔ اور جب اللہ کی اطاعت، اللہ کو جب یہ اوبے کر رہے، تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ مسلم ہے۔ یہ ہمارے اندر کے جو اعضاء جو ہے وہ کیا ہے؟ مسلم ہے۔ اور اسی طریقے سے زمین جو گھوم رہی ہے، چاند جو زمین کے اطراف چکر لگا رہا، اور زمین سورج کے اطراف چکر لگا رہی، اتنی سپیڈ سے جو زمین اپنے محور پر اور زمین سورج کے اطراف اپنے محور پر 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ اور سورج کے اطراف نیئرلی 45,000 کلومیٹر پر آور، کتنی سپیڈ ہو گئی ہے؟ اتنی سپیڈ سے زمین اپنے آپ کو بھی بیلنس سنبھالی ہوئی ہے اور سورج کے اطراف بھی گھوم رہی ہے۔ کتنی زبردست سپیڈ میں ہم ٹرین میں سفر کرتے، 60 to 80 کلومیٹر پر گھنٹے کی رفتار سے ٹرین چلتی، وہی ہم کو کتنا زیادہ لگتا ہے۔ 120 سپیڈ جب جاتی تو بھی زیادہ لگتا، لیکن زمین جو ہے اپنے ایکسس پر، یعنی اس طریقے سے 1000 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے گھوم رہی ہے، راؤنڈ چل رہی۔ اور پھر سن کے اطراف جو چکر لگا رہی ہے وہ اراؤنڈ 44 سے 45,000 کلومیٹر پر آور، ایک گھنٹے کے اندر اتنا کور کر لیتی۔ عصر سے مغرب کا ٹائم 1 گھنٹہ، وہ 1 گھنٹے کے اندر اتنے کلومیٹر اس نے ٹریول کر چکی۔ اور لائٹ کی سپیڈ کتنی ہے؟ لائٹ جو ہم کو سورج سے آتی ہے 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے آتی ہے لائٹ سورج کی، اور اراؤنڈ 8 منٹس لگتے ہیں سورج سے زمین پر روشنی پہنچنے میں 8 منٹ لگتے ہیں۔ تو وہ کتنی دور ہے اور کس سپیڈ سے آ رہی ہے؟ وہ 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کور کر چکی۔ اب یہ 1 سیکنڈ ہو گیا تو سمجھو اب جہاں سورج دکھائی دے رہا وہاں پر 3 لاکھ کلومیٹر پار کر لی، پھر 1 سیکنڈ میں پھر 3 لاکھ، پھر 3 لاکھ۔ یہ کیسے چل رہا ہے؟ یہ کون چلا رہا ہے اس کو؟ کون سا ڈرائیور ہے جو اس زمین کو اتنا بیلنس سے چلا رہا ہے، اتنی سپیڈ مینٹین کر رہا ہے؟ اگر کم زیادہ سپیڈ اگر ہوں گی، اگر سپیڈ زیادہ اگر ہو جائیں گی تو مسلسل دن رہے گا یا دن رات پٹاپٹ آئے گا، 12 گھنٹے میں نہیں ہوگا، 6 گھنٹے میں ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ ان چیزوں کو غور کرنا، ان چیزوں کو غور کرنے سے کیا ہوگا؟ ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں، اس کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جب اللہ کو ہم یہ کر سکیں گے کہ اللہ اتنا بڑا ہے، تو پھر ہم جو ہے پھر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اور جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو پھر ہم جو ہے خیر کے بھلائی کے کام کر سکیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ پابند ہے۔ کبھی سورج یہ نہیں بول سکتا کہ آج میں روشنی نہیں دوں گا۔ کیا چیز جل رہی سورج کے اندر؟ سورج کے اندر کیا چیز جل رہی ہے جو اتنی روشنی دے رہا ہے ہم کو؟ پوری ابھی دیکھو سورج نہیں ہے تو پوری ہمارا دنیا کا حصہ کیا ہو گیا؟ اندھیرے میں ہو گیا، اندھیرے میں ہو گیا، اور باقی کا حصہ یہ روشنی میں ہے۔ ہاں، اب یہ اندھیرا اگر سورج آنے سے کیا ہو جا رہا؟ روشنی میں آ رہا ہے۔ تو کیا چیز جل رہی ہے سورج کے اندر جس سے ہم کو یہ مل رہی ہے؟ غور کرنے کی بات ہے نا۔ فوٹو سنتھسس پڑھے ہیں نا؟ پلانٹس جو یہ کرتے ہیں، اپنا فوڈ پروڈیوس کرتے ہیں، اس کے لیے لائٹ ضروری ہے۔
اگر لائٹ نہیں ہوگی تو پھر کیا ہے، وہ اپنا کھانا پیدا نہیں کر سکتے. تو اللہ کا کیسا نظام ہے؟ تو یہ جو ہمارے اندر کے بھی جو اعضاء ہیں یہ پابند ہے. دماغ، دل کا کام، ہارٹ کا کام کیا ہے؟ بلڈ کو پیور کرنا. امپیور بلڈ آتا ہے اور اس امپیور بلڈ کو کیا کرتا ہے؟ پیور کرتا ہے. اور مسلسل چلتا رہتا ہے، مسلسل جو ہے نا چلتا رہتا ہے. تب اب میرے کو اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ان سے کس طرح خدمت لیں. اب جو چیزیں اللہ نے ہم کو دیا، دل دیا، دماغ دیا، زبان دیا، کان دیا، آنکھ دیا، ان چیزوں کو ہم اچھے کام میں استعمال کریں یا برے کام میں استعمال کریں؟ اچھے کام میں استعمال کریں. اللہ پوچھے گا، آنکھ میں دیا تھا تم کو اچھی چیزیں دیکھنے کے لیے دیا تھا، بری چیزیں دیکھنے کے لیے نہیں دیا تھا. کان اچھی چیزیں سننے کے لیے دیا تھا، گانے یہ میوزک سننے کے لیے نہیں ہے کیا. اور جس طریقے سے ہمارا دل اور دماغ، یہ چیزیں جو ہے ہاتھ سے اچھا کام لینے کو اللہ تعالیٰ نے دیا اور برا بھی لے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا تمہارے اوپر، تم جو کام لینا جیسا جس سے جو کام لینا چاہتا ہے تم کرو. اللہ نے چھوڑ دیا. اب اسی کا امتحان ہوگا. دوبارہ جب ہم اٹھے جائیں گے تو یہی تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا. اور اس وقت جب انسان جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا، قیامت کے دن جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ وہ تو دے گا ہی. پھر اللہ تعالیٰ ہمارے زبان کو بند کر دے گا، زبان بند ہو جائے گی. آنکھ بولیں گے آنکھ، کان بولیں گے کان، ہاتھ بولیں گے. آج جس طاقت سے اللہ تعالیٰ ہماری زبان کے اندر گویائی دیا، اللہ تعالیٰ اس دن ہمارے اعضاء کو بولنے کے لیے بولے گا. ہماری باڈی ہمارے خلاف بولے گی. ہماری آنکھ بولیں گے، ہمارا ہاتھ بولے گا، ہمارا پیر بولے گا انہوں نے اس چیز سے غلط کام کیا. تو جب ہم کہیں گے اے میری باڈی کے پارٹس، تم معلوم ہے کہ تم کو اس کی سزا کیا ہے، تم کیوں بول رہے ہو؟ تو ہمارے پارٹس بولیں گے صحیح، لک ہیئر، بی اٹینٹیو، ویری امپورٹنٹ ہے. یہ اگر ہمارے ذہنوں میں اگر بیٹھ گیا نا تو اسلام کو، پھر اللہ کو پھر ہم صحیح طرح سے سمجھ سکتے ہیں. شعوری طور پر کانشیسلی پھر ہم سمجھ سکتے ہیں. کھیل تماشا نہیں ہے یہ. تو اس دن پھر انسان بولے گا کہ تم کیوں میرے خلاف گواہی دے رہے؟ تو ہمارے اعضاء، ہمارے پارٹس بولیں گے آج ہم رک نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے ہم کو گویائی عطا کی، اس کے حکم کے مطابق ہم یہ اس کے سامنے کہہ رہے ہیں. ایسا ہوگا منظر. یہ ہے بھیانک چیزیں. اور ان چیزوں کے ذریعے سے صحابہ، ان کا ایمان یقین مضبوط ہوتا تھا. وہ بہک نہیں جاتے تھے، ایسے مروب نہیں ہو جاتے تھے دنیاوی چیزوں سے یا ان چیزوں سے اٹریکٹ ہو کر اس کے پیچھے پڑنے تھے. تو ان کو ہر وقت خدشہ، ڈر لگا رہتا تھا. تقویٰ، پرہیزگاری، ڈر لگا. اللہ سے ڈرتے تھے یہ کہ کیا جواب دیں گے ہم اس دن، کیسے اگر ہم غلط کام کریں گے، برا کام کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے، تو اس دن جب کھڑے ہوں گے تو کیا جواب دیں گے. تو یہ ڈر ہمارے اندر ہونا چاہیے. اور یہ پیدا ہوتا اس نالج کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے، یہ جانکاریوں کے ذریعے سے. تو اللہ نے ایسے ہی کھیل کے طور پر دنیا میں ہم کو نہیں بھیجا، با مقصد بھیجا. اور وہ مقصد ہمارے سامنے کیا آیا؟ اللہ کی بندگی کا، اللہ کی غلامی، اطاعت، فرمانبرداری. تو یہ ہے وہ چیز جو تمام چیزیں اس دن جو ہے جواب دیں گے اور انسان کچھ نہیں کر سکے گا. اور یہ بھی بات ہمارے سامنے بار آتی ہے کہ جس نیت سے جو ہم کام کرتے ہیں وہ نیت کو اللہ تعالیٰ جانچے گا. اگر ہماری نیت کے اندر نام نمود ہے، شہرت ہے، ریا ہے، تو پھر وہ عمل گیا. جو عمل ہم کرتے ہیں، اچھا عمل، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا، یہ وہ چیز ہے جو ہمیں جو یاد. اب یہ چیز ہے تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ. پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ پھر آپ کے تعلقات اپنے گھر کے لوگوں سے بھی ہیں، باپ سے ہے، ماں سے ہے، بہن سے ہے، بھائی، بیوی، اولاد،
اور دوسرے رشتہ دار ہیں جن سے آپ کا رات دن تعلق ہے۔ یہاں آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان سے آپ کس طرح کا برتاؤ کریں، ان پر آپ کے کیا حق ہیں، کیا حق ہیں اور آپ پر ان کے کیا حق ہیں۔ ان کے ساتھ ٹھیک ٹھیک برتاؤ کرنے ہی پر دنیا اور آخرت میں آپ کی راحت، خوشی، کامیابی کا انحصار ہے۔ اگر آپ غلط برتاؤ کریں گے تو دنیا کو اپنے لیے جہنم بنا لیں گے۔ بہت باریکیاں ہیں۔ اب ہم لوگ چونکہ جو ہے جانکاری جانتے نہیں، جاننا چاہتے بھی نہیں، پڑھنا چاہتے بھی نہیں، اسلام کو صرف اتنا سمجھتے کہ خالی نماز روزہ بس، ایسا نہیں ہے، اس سے آگے بھی بڑھنا ہے۔ ہمیں نماز پڑھتے تو کیوں پڑھتے، روزہ رکھتے تو کیوں رکھتے، قرآن اترا تو کیوں اترا، کیا ہم کو ہدایت ہم کو یہ دے رہا۔ تو یہ ہم کو اگر جب یہ کریں گے تو پھر وہ چیزیں ہم کو بتا، اور دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں اللہ کے سامنے بھی ہم کو سخت جواب دہی ہم کو کرنی ہوگی۔ اسی لیے اب ٹھیک ہے، انسان ہے، خطا کار ہے، گنہگار ہے، لیکن اس کا راستہ بھی تو اللہ نے بتایا۔ استغفار کرو، دعا کرو، توبہ کرو، وہ چیزیں بتایا۔ وہ چیزیں اسی لیے استغفار کرتے رہنا بار بار، اور اپنے آپ کو امپرووائز کرتے رہنا، ہر دن ہمارا امپروو ہو، نیکیوں میں بڑھوتری، گناہوں کی کمی، استغفار اس کے ذریعے سے، توبہ کے ذریعے سے، یہ چیزیں جو ہے کرتے رہنی چاہیے۔ باقی کا انشاءاللہ ہم آئندہ اور یہ کریں گے، اور بھی چیزیں ہیں انشاءاللہ کل ہم مطالعہ کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور صحیح ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، صحیح شعوری اسلام کے اندر تھا اللہ کیا ہے، اللہ کی ہم اطاعت کیوں کرنا چاہیے، تمام چیزوں پر جو ہمارے ذہن اور ہمارے قلب کو اللہ تعالیٰ اس سے منور کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔